آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کے لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنس ہیں۔ ایز اے سائیکولوجسٹ ہم نے بہت سے ذہنی اور تشویشی امراض کا علاج کیا اور ہم نے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سا ڈیٹا اور حقائق اکٹھے کیے، اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنس ہیں۔ ہر لیکچر ریکارڈ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہر بار ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ میں جو بھی لیکچر ریکارڈ کرتی ہوں اسے دیکھنے کے بعد لازمی لائک کریں، اچھا ہے تو شیئر کریں، اگر بہت زیادہ اچھا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو ہمارا ہر آنے والا لیکچر ایزیلی پرووائڈ ہو سکے۔ اب ہم آپ کو سب سے پہلے انسان کے دماغ کا تعارف کرواتے ہیں کہ انسانی دماغ 8 ہڈیوں پر مشتمل ہے۔ دماغ اعلیٰ اور ذہنی فعالیتیں سر انجام دیتا ہے۔ اس میں استدلال، یاد، آموزش، فکر کی مختلف اقسام شامل ہیں۔ اب پرندوں اور مچھلیوں کا دماغ کا بھی وزن کچھ اونس ہوتا ہے، جبکہ گوریلے کا 1 پاؤنڈ ہے، جبکہ انسان کے دماغ کا وزن 3 پاؤنڈ اور ہاتھی اور وہیل مچھلی کا 14 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کا دماغ زیادہ بڑا وہ زیادہ ذہین ہوگا اور جس کا دماغ چھوٹا ہے وہ کچھ تھوڑا ذہین ہوگا، لیکن یہ جو مفروضہ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں قائم کیا ہوا ہے یہ بالکل ہی غلط ہے۔ عورتوں اور آدمیوں کے دماغ میں صرف معمولی سا فرق پایا جاتا ہے۔ اب جوانی میں انسانی دماغ کا وزن پاؤنڈ ہوتا ہے۔ اب چلو چلتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسی کون سی 10 نشانیاں ہیں جو ہم نے کلیکٹ کی اور ہم نے ان سے ڈیٹا ایک جگہ پہ سیو کیا۔ سب سے پہلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماحول میں بہت جلد ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ جو اپنے ماحول میں بہت جلد ایڈجسٹ کر لیں وہ بہت زیادہ انٹیلیجنس افراد ہوتے ہیں۔ اور جو دوسرے نمبر پہ ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا وہ اس طرح ہے کہ انٹیلیجنس لوگ جو ہوتے ہیں وہ ماحول کو ایڈجسٹ تو کر لیتے ہیں لیکن اسی ماحول میں اپنی رائے ان لوگوں سے بالکل ہی مختلف رکھتے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں رہ بھی رہے ہوتے ہیں، کھا بھی رہے ہوتے ہیں، پی بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی باتوں کا اپنے مائنڈ پر اثر نہیں لے رہے ہوتے، نہ ہی وہ ان کی ذاتی زندگی میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اخلاق سے، مزاج سے لوگوں کو اپنا بہت زیادہ دیوانہ بنا لیتے ہیں، لیکن ان کی رائے بالکل الگ ہوتی ہے، ان کے مقصد بالکل اعلیٰ ہوتے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں رہتے ہوئے بہت زیادہ آگے جانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے جو تیسرے نمبر پہ ڈیٹا کلیکٹ کیا وہ اس طرح ہے کہ جو انٹیلیجنس لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ نیا بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ وہ نقشے بناتے ہیں، بہت زیادہ پینٹنگ کرنے کے شوق ہوتے ہیں۔ وہ جب بھی تھک جاتے ہیں، ان کا دماغ کسی چیز سے بور ہو جاتا ہے تو وہ اکثر اوقات رنگین چیزیں دیکھتے ہیں یا پھول بنانے لگ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ایسی بناتے ہیں جس سے ان کی تخلیقی صلاحیت کا اضافہ ہوئے۔ ویسے بھی کہا ہوا ہے کہ تخلیقی صلاحیت بڑھانے کے لیے ہمیں رنگین چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، ہمیں کوئی نہ کوئی پینٹنگ کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ نیا بنانا چاہیے۔ اب چوتھے نمبر پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو انٹیلیجنس لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی چیز سے بہت جلد
اکتا آ جاتے ہیں، یعنی وہ اپنے ماحول میں ایک ہی چیز میں بہت جلد اکتا جاتے ہیں۔ وہ اپنے ماحول میں گھوم پھر کے جلدی اپنے مائنڈ میں آنے والے فضول خیالات، ایسے خیالات جن کا ان کی ذاتی زندگی سے کوئی مقصد نہیں ہوتا، فضول میں ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں، بس وہ اکثر اپنے ان فضول خیالات کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی کے پاس جاتے ہیں، اپنی بات شیئر کرتے ہیں، ان کی سنتے ہیں، ان کو ان کا مسئلوں کا حل بتاتے ہیں، اور وہ بہت جلد اس مسئلے سے نکل کے واپس آ جاتے ہیں۔ جو 5ویں نمبر پہ ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس لوگ جو ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی چیز کو سیم ٹو سیم یاد نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ بک ہے، چاہے وہ کسی کی ویڈیو ہے، چاہے وہ جو بھی چیز ہے، وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں سے بالکل ہی الگ اور نئی چیز بنانے کی کوشش کریں گے۔ ان کا مائنڈ لوگوں کی کاپی نہیں کرے گا، ان کا مائنڈ ایڈجسٹ ہی نہیں کرتا، کسی کی چیز کاپی کر ہی نہیں سکتے۔ اب جس طرح ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کو لیکچر کی سمجھ نہیں آتی، لیسن کی بھی نہیں سمجھ آتی، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ سیم ٹو سیم، انہیں مطلب پتہ نہیں لگ رہا ہوتا، اپنی بک پوری اٹھاتے ہیں، پہلے لائن سے رٹا لگایا اور لاسٹ پیج کے اینڈ تک رٹا لگا کے سیم ٹو سیم لکھاتے ہیں۔ بورڈ والوں کو بھی جلدی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے کوئی یاد نہیں کیا، اس نے تو صرف رٹا لگایا، جو بک میں لکھا تھا اس نے وہی لکھ دیا۔ لیکن انٹیلیجنس لوگوں کی واحد خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی بک والی چیز یاد نہیں کر سکتے، وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنی مرضی اپنا جو دماغ ہے دیواروں کے ساتھ پٹک لیں، لیکن وہ یاد نہیں کر سکیں گے۔ اب ہم آپ کو 6 نمبر والا ڈیٹا بتاتے ہیں کہ انٹیلیجنس لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک چیز کے متعلق ان کے ذہن میں بہت سے سوالات آتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ٹائم میں ان سب کوسچنز کے آنسرز تک پہنچ سکیں۔ اب ہم آپ کو 7ویں نمبر والے ڈیٹا بتاتے ہیں۔ اگر یہ اس طرح کا انٹیلیجنس آپ کے محلے میں ہے، آپ کے ارد گرد معاشرے میں کہیں بھی ہے، تو وہ اپنی توہین پر بہت جلد غصہ ہو جائے گا، وہ بہت جلد غصہ ہو جائے گا کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے، وہ جو بھی اس کا مقصد ہے، لوگ اسے کیوں روکتے ہیں۔ جب وہ کسی کی بات میں دخل اندازی نہیں دیتا، وہ کسی کو نہیں روکتا، تو لوگوں کا کیا مقصد ہے کہ وہ ہر بات پہ انہیں روکیں، تنگ کریں، اور وہ انہیں کہیں کہ تم نہیں کر سکتے یا پھر تم کیوں کرتے ہو۔ انٹیلیجنس لوگوں کو یہ کیوں والے لفظ پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، چاہے ان کے گھر میں کوئی افراد ہو، چاہے باہر ہو، جو بھی افراد اس کو کامیابی حاصل کرنے سے روکتا ہے، وہ اس طرح کے افراد کو اپنی زندگی سے خارج کر دیتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ ہم نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا وہ اس طرح ہے، انٹیلیجنس لوگ بہت زیادہ رات کو دیر سے سوتے ہیں، لیکن کچھ انٹیلیجنس اس طرح کے لوگ بھی تھے کہ وہ بہت جلدی بھی سو جاتے تھے۔ اب یہ نئی تحقیق سامنے اس طرح آئی ہے کہ نیند انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو بہت زیادہ اس کے دماغ کے اندر فضول خیالات ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ جس بھی چیز کو غور کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے مائنڈ میں بہت زیادہ کور ہو جاتا ہے، اور وہ کمپلیٹلی اس چیز کا نقشہ تیار کر لیتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 9ویں نمبر پہ کہ انٹیلیجنس لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں، وہ اس ٹائم تک جائزہ لیتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بال کی کھال نہ اتار دیں۔
اب سوچو ان کے سامنے کوئی ایک کوشچن آ گیا یا پھر کسی محلے کی ارد گرد میں کسی کی بھی کہانی ان کے سامنے رکھ دو، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کہانی کی تہہ تک پہنچتے ہیں، آگے کیسے ہوا، پیچھے کیسے ہوا، آگے کا فلاں موقع پہ کیسے ہوا، وہ مکمل طور پہ اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اب 10ویں نمبر پہ جو ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا وہ یہ ہے کہ ان کے پڑھنے کی ادا بہت اچھی ہوتی ہے، یہ ڈیزائن بنا کے پڑھتے ہیں، وہ اپنے ذہن میں جس طرح کہا ہوا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی چیز ہائی لائٹ کر دیں، لیسن ہمیں یاد رہے، وہ اپنے مائنڈ میں ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، ہر چیز کے ڈیزائن بناتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی چیز سے جوڑتے رہتے ہیں۔ اب ایک چیز ہے، کسی بھی چیز کا اگر نام ہے، انہوں نے اپنے مائنڈ میں اس کو ماضی کے تجربات میں سے کسی نہ کسی نام سے جوڑ لینا ہے۔ جب انہوں نے اپنے کسی نہ کسی نام سے جوڑنا ہے، وہ لیکچر بھی اسے بہت جلدی یاد ہو جانا ہے، اور وہ اس طرح اکثر پڑھتے ہیں، ایسے لگتا ہے جس طرح چھوٹے بچے پڑھتے ہیں۔ چھوٹے بچے بھی اکثر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز پہ 2 بار سوال، 3 بار سوال، 4 بار کوسچن کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ جو انٹیلیجنس لوگ ہوتے ہیں وہ جس عمر میں مرضی چلے جائیں، جہاں پہ مرضی چلے جائیں، لیکن وہ کوسچن کے بہت زیادہ اور کوسچنز کرتے ہیں۔ ایک کوسچن ہے، اس کے متعلق اتنے کوسچن کرتے ہیں کہ کوسچن ہی کہنے لگ جاتا ہے کہ ہائے میں کیوں بنا۔ اچھا، اگر آپ میں بھی یہ نشانیاں ہیں تو آپ بھی دنیا کے ذہین ترین افراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹا ہے جو ہم نے بہت زیادہ لوگوں کا ایز اے ٹائم علاج کیا اور ان سے اکٹھا کیا۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔